بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامیات جماعت اول کی کتاب میں خوش آمدید۔ آج ہم اپنے پہلے سبق کا آغاز کریں گے۔ ہمارے پہلے سبق کا نام ہے حفظ و ترجمہ، اور اس سبق میں ہم دو چیزیں پڑھیں گے۔ نمبر ایک، ہم ان کلمات کو اور ان الفاظ کو زبانی یاد کریں گے، اور نمبر دو، ان کا ترجمہ بھی سیکھیں گے۔ تو چلتے ہیں اور اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ آپ اپنی کتاب اپنے ہاتھ میں لے لیجئے اور باادب ہو کر بیٹھ جائیے، اس لیے کہ آج ہم پڑھیں گے کلمہ طیبہ۔ اور آج کے SLOs دیکھتے ہیں۔ آج کا ہمارا SLO ہے کلمہ طیبہ مع مفہوم یاد کر سکیں۔ تو گویا کہ آج ہم نے کلمہ طیبہ یعنی پہلا کلمہ درست مفہوم سے سیکھنا ہے، اور آج کے سبق میں اور اس پہلے حصے میں ہم یہ سیکھیں گے کہ کلمہ طیبہ کو کس طرح ادا کیا جاتا ہے اور اس کا درست تلفظ کیا ہے۔ تو چلتے ہیں اپنے سبق کی جانب۔ SLO آپ نے دیکھ لیا۔ آج ہمارا پہلا حصہ ہے اور اس میں ہم کلمہ طیبہ اور ان دونوں الفاظ کا کلمہ اور طیبہ ان کا درست تلفظ سیکھیں گے اور ان کا مفہوم جانیں گے کہ اس سے کیا مراد ہے۔ سب سے پہلے کچھ سوالات آپ سے کرنے ہیں۔ آپ ان سوالات کو غور سے سنیں اور ان کے جوابات دیں۔ پہلا سوال، آپ کا نام کیا ہے؟ تو باری باری سب بچے اپنا نام بتائیں۔ جی شاباش۔ اساتذہ یہ ویڈیو یہیں روک کر بچوں سے باری باری ان کا نام پوچھیں تاکہ ان کو یہ معلوم ہو کہ کلمہ اور طیبہ یہ کس چیز کا نام ہے اور اس کا معنی کیا ہے۔ تو آپ سب بچے باری باری اپنا نام بتائیں۔ دوسرا سوال، جیسے کہ آپ سب نے اپنا نام بتایا، تو آپ میں سے کون سا ایسا بچہ ہے جس کو اپنے نام کا مطلب معلوم ہے؟ جی شاباش۔ باری باری آپ سب بچے اپنے نام اور ان کا مطلب بتائیے، جس کو آتا ہے۔ جس کو نہیں آتا، اساتذہ ان کی ہیلپ کریں اور ان کی مدد کریں ان کا نام کا مطلب جاننے میں۔ تو جیسے کہ آپ کو اپنا نام معلوم ہے، آپ کو اپنے نام کا مطلب معلوم ہے، تو کیا آپ کو پہلے کلمہ کا نام معلوم ہے؟ بالکل درست۔ پہلا کلمہ کلمہ طیبہ، کلمہ طیبہ۔ اگلا سوال، اس کلاس میں پہلا کلمہ کس کس کو یاد ہے؟ چلیں، جس کو پہلا کلمہ یاد ہے وہ اپنا دایاں ہاتھ ہوا میں بلند کریں اور اساتذہ ان سے باری باری پہلا کلمہ سنیں اور وہ بچے کلاس میں پہلا کلمہ بلند آواز سے دہرائیں۔ آخری سوال، سب بچے سوچ کے جواب دیجئے کہ ہر چیز کس نے پیدا کی؟ بالکل درست، ہر چیز اللہ تعالیٰ نے پیدا کی۔ ہر چیز اللہ تعالیٰ نے پیدا کی، وہی ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے، وہی ہر چیز کا خالق ہے۔ تو یہ تمام سوالات جیسے آپ کے ذہن میں آ چکے ہیں، اور اس کے بعد ہم کس کی عبادت کرتے ہیں؟ آخری سوال، ہم کس کی عبادت کرتے ہیں؟ بالکل درست، ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں۔ تو ان سوالات سے ایک خاکہ آپ کے ذہن میں پیارے بچوں آ چکا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہی نے سب کو پیدا کیا ہے اور وہ سب کا خالق ہے۔ اب ہم آگے چلتے ہیں۔ ایک حدیث پاک آپ کے سامنے نظر آ رہی ہے، یہ آپ کی کتاب میں بھی موجود ہے۔ چلتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ اس حدیث پاک میں کیا اہم بات ذکر ہے۔ جابر رضی اللہ تعالی عنہ، یہ صحابی ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے، کیا؟ کہ سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ ہے۔ یعنی ویسے تو تمام ذکر ہی اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، لیکن سب سے افضل، سب سے بہترین، سب سے فضیلت والا اور سب سے اہم اور سب سے اچھا ذکر وہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ آپ سب مل کر بولیے لا الہ الا اللہ۔ یہ ہے حدیث پاک۔ اس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ہمیں ہر وقت اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے چلتے پھرتے اللہ کا ذکر کرنا چاہیے، بار بار ذکر کرنا چاہیے، اور اکثر ہمیں یہ ذکر کرنا چاہیے لا الہ الا اللہ، لا الہ
इल्ला अल्लाह। क्यों? कि हदीस के मुताबिक सबसे अफजल जिक्र यही है। तो इससे आपको इस ला इलाहा इल्लल्लाह की अहमियत मालूम हुई। अब चलते हैं सबक की जानिब और देखते हैं कि सबक में कौन सी चीज़ें जिक्र हैं। उससे पहले हम उसके चंद अहम निकात आपके सामने रखते हैं। देखिए, सबसे पहले इस स्लाइड पे आपको नजर आ रहा है कि लफ्ज कलिमा, इसका दुरुस्त तलफ़ुज़ क्या है? कलीमा। ये कलमा नहीं है बल्कि क्या है? कलीमा। लफ्ज कलिमा का दुरुस्त तलफ़ुज़ क्या है? कलीमा। काफ पर जबर, लाम पे जेर और मीम पर जबर, कलीमा है। और इसका माना है बात। लफ्ज कलीमा और इसका माना है बात। दूसरा लफ्ज तय्यबा, यह लफ्ज तैबा नहीं है बल्कि क्या है? तय्यबा। तय्यबा। और इसका माना है अच्छी, भली, बेहतरीन। तो अब इन दोनों का माना, यानी कलीमा का और तय्यबा, इन दोनों का माना होगा अच्छी बात। इसलिए कि कलीमा कहते हैं बात को और तय्यबा कहते हैं अच्छी को। तो गोया कि कलिमा तय्यबा का माना होगा अच्छी बात, अच्छा कलाम या अच्छा जुमला। कलिमा तय्यबा को ज़बानी याद करना हर मुसलमान के लिए ज़रूरी है। यानी हर मुसलमान के लिए यह ज़रूरी है कि उसको पहला कलिमा ज़बानी याद हो। चले मिलकर एक बार कलिमा तय्यबा पढ़ते हैं। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। और इसमें दो अज्जा हैं, एक है अक़ीदे तौहीद के मुतालिक और दूसरा है अक़ीदे रिसालत के मुतालिक। इंशाअल्लाह इसकी तफसील हम अगले सबक में आपको बताएंगे। और उसके बाद है हमें रोज़मर्रा ज़िंदगी में कलिमा तय्यबा पढ़ते रहना चाहिए, इसलिए कि हमने आज ही एक हदीस पढ़ी कि सबसे अफजल जिक्र कौन सा है? ला इलाहा इल्लल्लाह, जो कि कलिमा तय्यबा का पहला हिस्सा है। तो ये थी कुछ आज की बातें और आज का सबक। अब चलते हैं किताब की जानिब और देखते हैं कि आज के इस सबक में किताब में हमें क्या सिखाया गया है। तो अपनी किताबें खोल लीजिए और मिलकर ये सबक गौर से सुने और आपने ये सबक इसी तरह जाकर वालिदैन को भी सुनाना है। तो चलते हैं किताब की जानिब। कलिमा तय्यबा का मतलब है अच्छी बात या पाक कलिमा। तो इसके दो मतलब आपकी किताब में मौजूद हैं, अच्छी बात और पाक कलिमा। हर मुसलमान के लिए ज़रूरी है कि वो कलिमा तय्यबा को ज़ुबानी याद करे। हमें बार बार कलिमा तय्यबा पढ़ना चाहिए। कलिमा तय्यबा में हमें दो बातें बताई गई हैं। और प्यारे बच्चों, वो दो बातें कौन सी हैं? मैंने आपको हल्का सा इशारा दिया कि इसमें दो अज्जा हैं, एक में अकीदे तौहीद और दूसरे जुज़ में अकीदे रिसालत को बयान किया गया है। तो इंशाअल्लाह अगले सबक में हम वही पढ़ेंगे। आपने ये बात जहन में रखनी है कि कलिमा तय्यबा में दो बातें बताई गई हैं, ये बात आपने जहन में रखनी है। और आज आपने कलिमा का माना, तय्यबा का माना और इन दोनों को मिलाकर इसका माना आपने सीखा। और हमने ये जाना कि कलिमा तय्यबा को ज़बानी याद करना और बार बार पढ़ना हर मुसलमान के लिए ज़रूरी है। अब आगे चलते हैं और आपको देते हैं घर का काम। घर का काम बहुत आसान सा है कि आपने वालिदैन से 5 बार कलिमा तय्यबा सुनना है। वालिदैन से 5 बार कलिमा तय्यबा आपने सुनना है और आपने उनके साथ दोहराना भी है। यानी वो भी पढ़ेंगे और साथ साथ आप भी पढ़ेंगे। कम अज़ कम 5 मरतबा। जितना ज़्यादा पढ़ेंगे उतना ही ज़्यादा आपको फ़ायदा भी होगा। उसके बाद है सरगर्मी, और वो क्या है? कमरे जमात में कलिमा तय्यबा का चार्ट बनाकर आवेज़ा करें। ये सरगर्मी आप आज भी कर सकते हैं, घर जाकर भी कर सकते हैं। और अगर असातिज़ा चाहें तो तलबा को बोर्ड पर ये कलिमा तय्यबा लिखवा भी सकते हैं और बच्चे उसकी इमला
اپنی کاپیز پر کر سکتے ہیں. یہ آپ کی چھوٹی سی سرگرمی ہو جائے گی. اس کے بعد ہے اعادہ، اور دیکھتے ہیں کہ آج کے سبق میں ہم نے کیا پڑھا اور کیا سیکھا. سب سے پہلے ہم نے یہ سیکھا کہ کلمہ طیبہ کا درست تلفظ کیا ہے؟ کلمہ طیبہ، کلمہ طیبہ. پھر ہم نے یہ سیکھا کہ اس کا معنی ہے اچھی بات یا پاک کلمہ. اس کے بعد ہم نے یہ سیکھا کہ کلمہ طیبہ کا پڑھنا ہمارے لیے ضروری ہے. اور اس کے بعد ہم نے یہ وعدہ کیا اور اس بات کا ارادہ کیا کہ ہم کلمہ طیبہ زبانی یاد کریں گے. یہ تھا اس سبق کا اعادہ. گھر کا کام اور سرگرمی آپ نے ضرور کرنی ہے، اور اس لیکچر کی ورک شیٹ بھی آپ نے ڈاؤن لوڈ کرنی ہے اور اس کو بھی ضرور حل کرنا ہے. اساتذہ اس کی پی پی ٹی اور لیسن پلان بھی ڈاؤن لوڈ کر کے اس سے مدد لے سکتے ہیں. تو اگلے سبق میں پھر ملاقات ہوگی. فی امان اللہ.